مصدر سخا کے لفظ کا ظاہر کبھی نہ ہو، مصدر سخا کے لفظ کا ظاہر کبھی نہ ہو، مصدر سخا کے لفظ کا ظاہر کبھی نہ ہو، گر سامنے مثال امام تقی نہ ہو، گر سامنے مثال امام تقی نہ ہو، مصدر سخا کے لفظ کا ظاہر کبھی نہ ہو، اور یہ دین بغیر ان کے ادھورا ہے اس طرح، یہ دین بغیر ان کے ادھورا ہے اس طرح، سورج نکل رہا ہو مگر روشنی نہ ہو، سورج نکل رہا ہو مگر روشنی نہ ہو، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب کا سلام ہے۔ خدا گواہ جو حق کے امام ہوتے ہیں، خدا گواہ جو حق کے امام ہوتے ہیں، وہ مستحق درود و سلام ہوتے ہیں، خدا گواہ جو بشوق ناز اٹھاتا ہے صاحب معراج، بشوق ناز اٹھاتا ہے صاحب معراج، خدا کے دین کے ایسے امام ہوتے ہیں، خدا کے دین کے
ایسے امام ہوتے ہیں جو بن کے آتے ہیں زہرا کی آنکھ کے تارے، جو بن کے آتے ہیں زہرا کی آنکھ کے تارے، وہی زمانے میں ماہ تمام ہوتے ہیں، خدا گواہ جو اور جو کوئی کام نہیں کرتے نام کی خاطر، جو کوئی کام نہیں کرتے نام کی خاطر، دلوں پہ سخت فقط ان کے نام ہوتے ہیں، اور جو اپنے خون سے کرتے ہیں معرکوں میں وضو، جو اپنے خون سے کرتے ہیں معرکوں میں وضو، پس حیات وہی لال فام ہوتے ہیں، خدا گواہ جو امام رکھتا ہے ان کے سروں کو زانوں پر، امام رکھتا ہے ان کے سروں کو زانوں پر، بصدق دل جو علی کے غلام ہوتے ہیں، بصدق دل جو علی کے غلام ہوتے ہیں، اور درود کیوں نہ ہو آل رسول حق پہ کلیم، درود کیوں نہ ہو آل رسول حق پہ کلیم، غلام ان کے علیہ السلام
درود کیوں نہ ہوا لے رسول حق پہ کلیم، غلام ان کے علیہ السلام ہوتے ہیں، خدا گواہ جو حق کے امام ہوتے ہیں، وہ مستحق درود و سلام ہوتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد اہل بیت محمد بار دیگر صلوات۔ حسن کی جان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا، عین ایمان ہو گیا ہوگا، عین ایمان ہو گیا ہوگا، جب بنا ہوگا وہ قد موضوع، جب بنا ہوگا وہ قد موضوع، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، جب بنا ہوگا وہ قد موضوع، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان۔ نعرہ صلوات۔ محراب میں
ممبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو ممبر پر ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے، ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، محراب میں علی۔ فاتحہ۔ تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، کربلا میں جو شہ کرب و بلا کا عالم، کربلا میں جو شہ کرب و بلا کا عالم، وہی تسلیم وہی صبر و رضا کا عالم، وہی تسبیح وہی ذکر خدا کا عالم، نقش توحید کو اس طرح مٹایا جائے، زہر اور ساقی کوثر کو پلایا جائے، تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، جو بہت دور وطن سے تھے حسین ابن علی، تھا نہ غم خار بھی ان کا دم آخر کوئی،
رونے والا تو مگر ان کے تھے موجود کہیں، سر کھلے سی صحیح مقتل میں بہن تھی تو صحیح، تھا یقین غم میں میرے جان کو کھوئے گی بہن، فاطمہ لاش پر اور ناقے پہ روئے گی بہن، فاطمہ لاش پر اور ناقے پر روئے گی بہن، کشتۂ زہر زمانے میں حسن بھی تھے مگر نظم زانو شبیر پتھا ان کا سر، بہن تسکین کو موجود تسلی کو سر، اپنے سب اہل وطن اپنے عزیز اپنا گھر، یاد وطن دور بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، نزع کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے، نزع کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے، ان خیالات غم انگیز میں پہ ہم جو گھرے، اشک آنکھوں سے بہے ریش مبارک پگرے، کوفہ و شام کے بازار نگاہوں میں پھرے، موت نے تھام لیے تارے رگے جا کے سرے، چل بسے گلشن ہستی سے ہمارے مولا، شیخ کو روتے ہوئے دنیا سے سدھارے مولا، شیخ کو روتے ہوئے دنیا سے سدھارے مولا، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت امام سلطان العرب والعجم علیہ السلام صلوات، صلی چلے ٹھیک ہے،
पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ لیجیے گا جب تک یہ سارا اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु نیچے کریں نہ گر جائے گا۔ چلیں انشاءاللہ آواز جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ خیال میں کسی کو یہاں ہولڈ کرنا پڑے گا شاید۔ جی मोहम्मद वाले मोहम्मद बरकत सलाम। صحیح ہے، اگر یہ صحیح رہے تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ نعرہ صلوات۔ وقت بہرحال تھوڑا سا گزر چکا ہے، اس لیے مختصراً بغیر کسی تمہید کے ایک بات عرض کر دی جائے کہ ایک تاریخ جو آنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے، 25 ذی القعدۃ الحرام، روز دحو الارض، جس میں روزہ رکھنے کی تاکید اس طرح سے ہے کہ خود مولا رضا علیہ السلام ہی کی حدیث ہے، جن کی مجلس بھی آج مل کے صلوات کا جناب امام علیہ السلام ایک محفل میں تشریف لائے 25 ذی القعدہ کو، بظاہر شاید امام کو کچھ پیش کیا گیا، امام نے کہا میں روزے سے ہوں، اور فرمایا تم بھی روزہ رکھو، اس لیے کہ آج 25 ذی القعدۃ الحرام ہے، آج کے دن اللہ نے زمین بچھائی تھی، روز دحو الارض ہے، اور جو آج کے دن روزہ رکھے اس کے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم عمل ہے، تقریباً جہاں دنیا بھر میں لوگ سماعت فرمائیں گے اس مجلس کو، تو 2 جون تاریخ بنے گی 25 ذی القعدہ کی، اور میلبرن میں 3 جون یہ تاریخ بنے گی۔ البتہ آیت اللہ خوئی کے مقلدین 2 جون کو ہی روزہ رکھ لیں، چونکہ ان کے فتوے کے مطابق وہ 2 جون ہی کو 25 ذی القعدہ الحرام ہو جائے گی، اور اگر آپ زیادہ احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ 25 ذی القعدہ الحرام پر آپ کا روزہ ہو جائے تو حرج نہیں ہے کہ آپ 2 اور 3 جون دونوں کو روزہ رکھ لیجیے، اس لیے کہ جس مقام پہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے روزے اس وقت بڑے مختصر بھی ہیں، بڑے آسان بھی ہیں،
تو بغیر سحری کے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور فائدہ بہت زیادہ ہے کہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور فرمایا امام نے کہ جو اس رات کو عبادت میں گزار لے تو کم سے کم مغرب عشاء کی جماعت نماز تو واجب ہے، یعنی نماز واجب ہے، لیکن آپ اگر عبادت میں مثلا ایک سورہ یاسین ہی کی تلاوت کر لیجئے تو یہ عبادت ہو جائے گی۔ تو فرمایا امام علیہ السلام نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے روز و شب کی تعداد کے مطابق اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ کعبے کے زیر زمین ہی سے زمین کو بچھایا گیا، اور انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، دحم الارض کا تعلق ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ میں نے آسمان کو بلند نہیں کیا اور دحم الارض نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت میں۔ اظہار محبت اہل بیت محمد سلام۔ اس دن چاشت کی ایک نماز بھی ہے، یعنی جب طلوع آفتاب ہو جائے اس کے بعد کا وقت ظہر سے پہلے تک کا، تو تقریباً یہ وقت بنے گا صبح کے 8 بجے کا، تقریباً وقت 8 سے تقریباً 10 بجے تک کا وقت آپ سمجھ لیجئے۔ اس دوران اس دن ایک نماز پڑھنے کی بھی تاکید ہے، 2 رکعت نماز ہے، اور دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس کی تلاوت ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والا سورہ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، زمین و آسمان، سورج، چاند، دن رات، سب کو ایک کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ نفس کی قسم، اس کے سنوارنے والے کی قسم، یقیناً کامیاب وہ ہوگا جس نے اس نفس کو پاک رکھا۔ اس کی آپ تلاوت کر لیں 5 مرتبہ، مختصر سا سورہ ہے، چاشت کے وقت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عنایت فرمائے گا۔ یہ 25 ذی القعدہ الحرام کے حوالے سے ایک لازمی تذکر، ریمائنڈر، یاد دہانی ہو گئی۔ اور باقی یہ کہ 2 ائمہ علیہ السلام کی گفتگو ہے، اور مجھ جیسے بہت کم علم کے لیے بھی یہ تو بڑا مشکل ہے کہ اتنا میٹر کم کر دیا جائے کہ دونوں ائمہ کو ایک ہی مجلس میں ایک طرح سے فضائل و مصائب کا بیان ہو جائے۔ تو چونکہ امام رضا علیہ السلام کے فضائل کا بیان مسلسل ہو رہا تھا مولا کے جشنائے ولادت میں، تو آج کی مجلس منسوب رکھتے ہیں محمد تقی جواد علیہ السلام سے، اور یہاں سے وہاں تک ایک پرزور تقوی جوادی صلوات بیت محمد۔ اچھا، ہمارا ہر مسلسل جو سامع ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہر ایک حقیقت میں محمد ہے، فضیلت میں علی ہے۔ تو چونکہ حقیقت نور کی ایک ہی ہے اور فضیلت میں ہر ایک علی ہے، اپنے زمانے کا علی، ان میں سے ہر ایک 14 معصومین علیہ السلام خدا کی جتنی صفات آدم و عالم کو معلوم ہے ان کے بھی مظہر ہیں، اور جتنی آدم و عالم کو معلوم نہیں ہے ان کے بھی مظہر ہیں۔ تو ہر ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے، لیکن 2 کو خاص مقام اور امتیاز حاصل ہے۔ پہلے امام کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے، نویں امام کا لقب اپنے لقب پر رکھا ہے، چونکہ اللہ جواد ہے، اللہ علی بھی ہے، اللہ جواد بھی ہے۔ یہ خاص وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام پر مولا علی علیہ السلام کا نام رکھا، اور اپنے لقب پر امام تقی کو لقب عطا فرمایا۔ جواد یعنی اپنے پرائے کو عطا کرنے والا۔ اللہ آدم کو بھی عطا کرتا ہے، ابلیس کو بھی دے دیتا ہے۔ طول عمر عطا کی نا ابلیس کو۔ اللہ وہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے تو نمرود کو بھی دے دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دے تو فرعون کو بھی دے دیتا ہے۔ جواد وہ کہ جو ہر ایک کو عطا کرنے والا، سخی وہ کہ جو مانگنے کے بعد عطا کرے، جواد جو مانگنے سے پہلے عطا کرے۔ امام تقی جواد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی صفت جواد، یا حلیم لا یعجل و یا جواد لا یبخل، بالکل جو دعا جوشن کبیر اپنے اختتام تک پہنچتی ہے۔ اے وہ حلیم کہ جو جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، یا حلیم لا یعجل۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے پہلے گناہ ہی پر سرزنش کر کے سزا دے دے تو اس دنیا میں کوئی بچے گا ہی نہیں پھر صحیح وسالے میں۔ یہ جو
آپ کو انسانوں کا وجود صحیح و سالم نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ملتوی کر دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، اور بلکہ اکثر کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ یا حلیم اللہ یا جل، اے وہ حلم رکھنے والے کہ جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور یا جواد اللہ یبخل، اور اے جود رکھنے والے جو بخل نہیں کرتا. اب ایک بات کو میں چھو کے گزر جاؤں گا فقط، اگر آپ کی توجہ رہی تو. جواد کے کتنے حرف ہیں ذرا مجھے بتائیے گا؟ 4، جیم واو الف دال. اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 3، 6، 1 اور 4 ہے. شمار کر لیجئے گا آپ، 3 اور 6، 1 اور 4. جواد کے جو عدد ہیں وہ 14 ہیں، یعنی صفت جود کو پھیلا دیا جائے تو 14 بنتے ہیں، ان 14 کے جود کو سمیٹ دیا جائے تو جواد الائمہ بنتے ہیں. امام کا لقب ہے. اللہم صل. کیونکہ امام کا لقب ہے جواد الائمہ، آئمہ کا جواد. آئمہ میں اپنے آپ کو جواد کہلوانا، یہ اللہ تعالیٰ نے لقب عطا کیا امام محمد تقی علیہ السلام کو. تو صفت جود جب پھیل جاتی ہے تو 14 معصومین علیہ السلام بن جاتے ہیں، جب سمٹ جائے تو امام جواد علیہ السلام کامل جود و سخا کا مظہر ہے تمام ائمہ علیہ السلام کی جانب سے. امام کی امامت کا شمارہ ہے 9، جو فاطمیت کا استعارہ ہے. اب اس میں سے ایک پہ آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے، اگر بات کی جائے تو کیا کچھ عرض کیا جائے. ایک بات یہ کہ آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ اس بات کو بندہ اخیر بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کی امامت کا زمانہ سب سے زیادہ یونیک ہے، اس لیے کہ وہ پہلے امام ہیں کہ جو بچپن میں امامت کے منصب کو فائز ہو رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں. وہ ہے 8 برس کا سن، اور اس سے پہلے کوئی بھی امام بچپن میں امام نہیں بنے تھے، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی یونیک بات تھی اس وقت. لیکن امام رضا علیہ السلام نے پہلے سے آمادہ کیا ہوا تھا لوگوں کو، اور کچھ ایسے معجزات بھی امام جواد علیہ السلام کے ظاہر ہوئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں، کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اچھا یہ ممکن ہے کہ ایک بچہ بچپن ہی سے امامت کے اس مقام پر فائز ہو. تو امام محمد تقی جواد علیہ السلام تقریباً 6 برس کا سن تھا. اس کا ایک چھوٹا سا لطیف سا واقعہ ہے، پہلی دفعہ سے ممبر سے پڑھ رہا ہوں. وہ یہ کہ ایک شخص ہے کہ جو امام جواد علیہ السلام سے ملنے آیا تھا امام رضا کی زندگی میں. امام رضا علیہ السلام جب مدینہ میں تھے اس وقت امام سے ملنا آیا تھا، تو اس نے دیکھا تھا کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام 3 یا 4 برس کے ہوں گے. تو اتنا خوبصورت چہرہ تھا امام تقی جواد کا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا. جیسے آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ اتنی زیادہ اس سے ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے کہ خود بخود کہتے ہیں وہ چہرہ میرے ذہن پہ نقش ہو گیا اچھی طرح سے. اب بات یہ ہوئی کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میں سجدے میں جاؤں تو امام تقی جواد کا چہرہ ذہن ہوتا ہے کبھی ایسا. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ میں ایک اضطراب میں تھا کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں تب بھی امام تقی جواد السلام کا چہرہ میرے ذہن میں رہتا ہے، میری نگاہوں میں رہتا ہے، سجدے میں جاؤں تو تب بھی رہتا ہے. تو اب میں پلٹ کر آیا پوچھنے کے لیے کہ کہیں یہ کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں اشتباہ تو نہیں ہو رہا کوئی. تو کہتے ہیں بہرحال میں آیا پلٹ کر. جب میں پہنچا میں پوچھنا چاہتا تھا امام رضا علیہ السلام سے. دیکھیں اب یہ بھی تھوڑا سا معرفت کی کمی تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ امام جواد ہی مجھے، امام رضا مجھے بتا سکتے ہیں، امام جواد چونکہ ابھی بچپن میں تو لہٰذا نہیں بتا سکتے. لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معرفت کا مقام عطا کیا. جب کہتے ہیں میں پہنچا امام رضا علیہ السلام کے پاس، امام رضا علیہ السلام تھے ہی نہیں وہاں، وہ خراسان تشریف لے جا چکے تھے. تو امام جواد علیہ السلام جب 6 برس کے تھے نا، تو امام جواد علیہ السلام کے بابا امام رضا علیہ السلام خراسان چلے گئے تھے 5 سے 6 برس کے درمیان. تو امام کا سن کتنا ہے؟ 5 برس ہے یا 6 برس ہے؟ تو کہتے ہیں میں پہنچا امام کے پاس. اب امام رضا تو نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ باہر کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ان میں سے مولانا تقی جواد تشریف فرما ہے اور وہ کچھ درس دے رہے ہیں بچوں کو، کچھ سکھلا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کچھ کہا نہیں، ابھی آیا امام کے پاس اور میں نے دیکھا دور سے کہ امام تقی جواد تشریف فرمائے. امام نے مجھے دیکھا تو بچوں سے کہا کہ اذا اراد عبد للعباد یواجہہ اللہ وجہہ، جب اللہ کا کوئی بندہ اس کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو وجہ اللہ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے.
علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ. اذا اراد عبد للعبادہ، جب اللہ کا کوئی عبد عبادت کا ارادہ کرے یواجہ اللہ وجہہ، اللہ وجہ اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے اس نے سوچا کہ کیا یہ انہوں نے مجھے کہا ہے، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ان سے، یہ انہوں نے مجھے کیسے کہہ دیا، کیا مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ بچوں سے بات کر رہے ہیں یا مجھ سے کہہ رہے ہیں. کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا. تو پھر انہوں نے انہی بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہا کہ یاد رکھو ما لم نکن قبلۃ ولا یکن قبلۃ، جس کا ہم قبلہ نہ ہو اس کے لیے کوئی قبلہ ہوتا ہی نہیں. کمال ہو گئی. مل کے صلوات بھیجیں. نام امام تقی جواد علیہ السلام. ایک ایک قدم آگے آ جائیے گا، مجھ سے کہا جا رہا ہے ایک ایک قدم آگے آ جائے گا، جگہ تھوڑی تنگ ہو رہی ہے. اللہ میرے خیال میں آج کی مجلس کا یہی ایک تحفہ کافی ہو جائے، اگر یہ نقش ہو جائے دل پر کہ وجہ اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی عبادت قبول ہے. جن کا ایمان کا قبلہ یہ ہے ان کا خانہ کعبہ کی طرف قبلہ درست ہے. یعنی کعبہ اس کے لیے ہے کہ جو مولود کعبہ پر ایمان رکھتا ہے. ابو الوفا شیرازی سے ایک روایت ہے کہ تقریباً آج سے 900 سال پرانی کتاب ہے قطب الدین راوندی نے اسے لکھا ہے دعوات. اس میں انہوں نے لکھا کہ اس میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ابو الوفا ان کے ذہن میں خیال آیا تھا دعا مانگنے کا. انہوں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. یہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی وہیں سے لیا اس واقعے کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. تو رسول اللہ خواب میں آئے تو انہوں نے یہ بتلایا کہ تم میرے ہر فرزند سے مانگو تو کیا مانگو. تو میں امام تقی جواد علیہ السلام کا اس میں حصہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلے تو ایک عجب بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. کہ دیکھو خبردار اگر تم مجھ سے کوئی وسیلہ یا میری بیٹی یا میرے بیٹوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، پہلے پورا جملہ سنیے گا، تو خبردار دنیا کی کوئی شے طلب نہ کرنا. اگر تم میرا یا میری بیٹی یا میرے بیٹوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں تو خبردار دنیا کی کوئی شے طلب نہ کرنا مگر یہ کہ وہ دنیا کی شے تمہیں اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے. فقط وہ دنیا مانگنا کہ جو اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے، ہر دنیا نہیں. سبحان اللہ. یعنی واقعی یہ ایک لفظ اور ایک جملہ ایسا ہے کہ جو زندگی بھر کے لیے پورا میسج ہے. اس میں آپ کو تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک مختصر. یہ جو ہم دنیا کی مذمت جو کی گئی ہے نا روایات میں ہمارے پاس، تو کس دنیا کی مذمت ہو رہی ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ پہاڑوں کی مذمت ہو رہی ہے، دریاؤں کی مذمت ہو رہی ہے، یہ زمین کی مذمت ہو رہی ہے جو دنیا ہے؟ نہ نہ نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود خلق کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خلق کی. اللہ تعالیٰ ان زمین آسمان پہاڑوں کی حیوانوں کی پرندوں کی چرندوں کی مذمت نہیں کر رہا. دنیا وہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو انسان کو آخرت سے دور کر دے وہ دنیا ہے. چاہے بظاہر اس پر کوئی دینی لیبل ہی کیوں نہ لگا ہو، چاہے بظاہر اس پر کوئی دینی لیبل ہی کیوں نہ لگا ہوا ہو یا کسی بظاہر دیندار شخص سے ہی وہ ظاہر کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر اس کا یہ عمل اسے خوف خدا اس کا دور کر دے، یعنی اس کو اپنی آخرت کی فکر سے دور کر دے، تو اس صورت میں یہ ہے دنیا، اس دنیا کی مذمت ہے. ورنہ آپ حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کیجیے، اس دنیا کی کوئی مذمت نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا کہ تم دنیا نہ مانگنا میری اولاد کا وسیلہ دے کر، مگر یہ کہ وہ شے طلب کرنا جو دنیا میں ہے لیکن یہ شے تمہیں اللہ کی اطاعت سے قریب کر دے، وہ مانگ لینا. جو آپ کی نیت ہے نا، یہ نیت زمین سے آسمان تک انقلاب کر دیتی ہے. آپ گھر چاہتے ہیں کس نیت سے چاہتے ہیں؟ آپ اپنی سواری چاہتے ہیں کس نیت سے چاہتے ہیں؟ آپ بینک بیلنس چاہتے ہیں کس نیت سے چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. نیت کے بدل جانے سے زمین تا آسمان فرق ہو جاتا ہے. بات سے بات نکل رہی ہے، بالکل آف دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. سورہ یوسف میں کہ جب زلیخا نے
گناہ کا ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی. فاستبق الباب، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. یوسف علیہ السلام آگے تھے، زلیخا ان کے پیچھے تھی. اس کے بعد زلیخا نے کہا کہ اس نے مجھ پر دست درازی کی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر سامنے سے قمیص پارا ہو تو میں نے یہ کام کیا، اگر کچھ سے قمیص پارا ہو تو اس نے کام کیا. واقعہ آپ کے ذہن میں، واقعہ نہیں پڑھنا. فاستبق الباب، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں دوڑے دروازے کی طرف. دونوں ایک نیت سے دوڑ رہے ہیں، دونوں کا عمل تو ایک ہے. ایک گناہ کے لیے دوڑ رہی ہے، ایک اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے دوڑ رہی ہے. ظاہر پر عمل کا فیصلہ نہیں ہوگا، دیکھو نیت کیا ہے اس کے لیے. کتنی مرتبہ ظاہر کا عمل ہو سکتا ہے کہ ایک جیسا ہو، ایک کو گناہ مل رہا ہو، ایک کو ثواب مل رہا ہو، ایک ہی عمل پر کسی کو گناہ مل رہا ہو، کسی کو ثواب مل رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سمجھائے. دونوں کے لیے الگ الگ لفظ نے ذکر کیا کہ یہ دوڑا اور وہ دوڑی. بس تبق الباب، تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا، دونوں دوڑے، ایک اللہ کی اطاعت میں، ایک اللہ کی معصیت میں. ایک بات عرض کروں، مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کی خدمت میں پہلے اس کو تفصیل سے پڑھا نہیں پڑھا. نیت کا اثر یہ ہے، اور اتنا اہم ہے نیت کا معاملہ، کہ قرآن میں ایک وہ کام کہ جو نہیں ہوا، نیت خالص سے اللہ کہتے سمجھو ہو گیا. ایک کام جو ہوا ہے نیت سے ہی نہیں، اللہ کہتے سمجھو نہیں ہوا. چونکہ وقت بھی قریب ہے اس کا تو میں مثال دے دوں فقط. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر ذبح کا ارادہ کیا، بیٹے کے لیے سوری بھی پھیری. ذبح ہوئے اسماعیل؟ نہیں ہوئے. تصدقت رویا. اللہ کہتا ہے آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دیا، ہو گیا. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے اسماعیل سے گزر پاتے ہیں یا نہیں. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں کوئی اسماعیل ہے. کون اپنے اسماعیل کو قربان کرنے کو تیار ہے؟ کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی شہرت ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا نام و نمود ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کی خاندان کی عزت ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل سب مجھے اچھا کہیں یہ ہے، کسی کی زندگی کا اسماعیل اس کا بزنس ہے. ہر ایک کی زندگی کا کوئی اسماعیل ہے. کون اپنے اسماعیل پر اللہ کے حکم سے چھری پھیرنے کو تیار ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں میرا ذہن جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اسماعیل کو، لیکن ذبح ہوئے نہیں. اللہ نے کہا تصدقت رویا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. یہ سورہ صافات کی آیت ہے. کیا ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان هذا له البلاء المبين. یہ تو کھلا ہوا امتحان تھا، یہ تو ایک امتحان تھا، اور ہم نے اسماعیل کو محفوظ رکھا. اسی کے تسلسل میں وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کو فدیہ بنایا ایک بڑی قربانی کے لیے، ذبح عظیم کے لیے، ذبح عظیم کے لیے فدیہ بنایا. کل میں ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا ایک چینل کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں گے بعد میں، لیکن وہاں پہ مجھے تعجب ہوا اس لیے کہ واقعی جن کے بعد مذہب اہل بیت نہ وہ ذبح عظیم کو کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے ایک موٹا سا مینڈھا آیا. کیا اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہیں کہ وہ فدیہ بنے اس مینڈھے کے لیے؟ فدیہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو بچا لیں اور ایک بڑی قربانی کے لیے پھر آمادہ رکھیں. دو مصرے پڑھتا ہوں. مقام ذبح پہ جو پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. ابھی ذبح ہوا نہیں تھے، مقام ذبح پر پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. تو جو ذبح ہو گئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ہے حسین ابن علی. کیا بات ہے. ایک کام ہوا نہیں، اللہ کہتا ہے نیت اتنی اچھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہتے سمجھ ہو گیا. ایک کام جو ہو رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نیت صحیح نہیں ہوا. اذا جاءک المنافقون، کل جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ بھی پڑھنے کی تاکید، سورہ منافقون بھی پڑھنے کی تاکید. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
گواہی تو دی جا رہی ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کام کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے۔ تو ساری بات یہاں سے چلی تھی۔ بہرحال اچھا ہے کہ قربانی کا بھی ایک ذکر ہو گیا، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم حج پر ہوں گے اور آپ سب کے لیے وہاں پر دعا گو رہیں گے۔ تو کون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں، نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تک، نہ اس کا خون، لیکن ینالہ التقویٰ منکم، جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تقویٰ اسی کے دل میں ہوتا ہے جو امام المتقین کا ماننے والا ہے، ورنہ تو تقویٰ کے نام پہ لغوا ہے۔ امام تقی علیہ السلام کا ذکر ہے نا، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور جس اس کا تقویٰ عذاب ہے یا رب جس کے دل میں علی نہیں ہوتا۔ یا علی۔ وقت تھوڑا سا باقی ہے، باتیں کچھ ہیں۔ امام تقی الجواد علیہ السلام تو 8 برس کے سن میں ان کا جو زمانہ امامت ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ ایک یونیک زمانہ امامت ہے کہ جہاں پر اب کچھ ڈاؤٹس آئے ہیں شیعوں کے دل میں، لیکن بالآخر شیعت سمجھ گئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنا، الگ سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ تقی الجواد تو ابھی بچپن میں ہے تو پھر ہم کسی اور کو امام بنا لیں۔ یونس بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو لوگ سوگواری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ امام کے صحابی ہیں، بہرحال شاید تقیتاً کہا تھا یا حقیقتاً خدا جانتا ہے، کیونکہ دونوں اس میں اقوال موجود ہیں، کہ یونس بن عبد الرحمن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رو تو رہے ہو، لیکن یہ دیکھو اگلا امام کون ہے۔ پھر امام کے اور قریبی صحابی تو نے کہا کیا مطلب اگلا امام کون ہے؟ اگلا امام علی ابن موسیٰ رضا طے کر کے گئے، ہم تھوڑی طے کریں گے۔ کہا نہیں ابھی تو وہ ٹھیک ہے وہی امام ہے، لیکن اب تو 8 برس کے ہیں، ایسا کرتے ہیں کوئی نائب بنا لیتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم جب وہ سن بلوغت تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس وقت جو امام کے قریبی صحابی تھے انہوں نے یونس عبد الرحمن کو گلے سے پکڑا یہاں سے اور دیوار پہ یوں دے مارا، کہا اگر امر امامت اللہ کی جانب سے ہے تو 1 سال کا بچہ بھی ہو تب بھی امام ہے، اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو 100 سال کا بوڑھا ہو تو بھی امام نہیں ہے۔ یہ اصل ہے، کیا بات ہے یا علی۔ تو گزارش کر دوں کہ 23 ذی القعدۃ الحرام 203 ہجری امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی ایک روایت، 29 ذی القعدۃ الحرام 220 ہجری امام تقی الجواد السلام کی شہادت کی روایت ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے شب جمعہ، یہ ان دونوں تاریخوں سے قریب ہے، اور چونکہ اگلی شب جمعہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا، یہاں پر سفر حج ہے، تو آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ تو اس خاطر ہے کہ آج امام تقی الجواد علیہ السلام کا ذکر ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مجلس میں ہو جائے، اپنی زندگی کی برکتوں کے لیے اور امام کی قربت کے لیے۔ ابن عربی ایک سنی رائٹر ہیں، انہوں نے امام تقی الجواد کو خراج تحسین پیش کیا، سلام لکھا ہے امام تقی الجواد پر، اور اس کو نقل کیا ہے آیت اللہ مرشی نجفی نے۔ شرح احقاق الحق ایک کتاب ہے ان کی، آیت اللہ مرشی نجفی کی، اس کی 29 جلد میں آیت اللہ مرشی نجفی نے ابن عربی کے اس کلام کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور بس یہی سے تمام ہو جائے گی مجلس۔ 14 جملے ابن عربی نے بھی 14 جملے جواد کی نسبت سے 14 جملے لکھے امام تقی الجواد علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔ سلام علی باب اللہ المفتوح، اللہ کے ہر وقت کھلے ہوئے دروازے پر سلام، یہاں سے بات شروع کی۔ تقی الجواد وہ ہیں اللہ کا وہ دروازہ کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ابن عربی نے سیکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی ان مناجات سے کہ جو نے خانہ کعبہ کے پاس ارشاد فرمائی کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، تیرا مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے، اس وقت رات کا وقت ہے اور نامت العیون، آنکھیں سو چکی ہیں، عیون عین کی جمع ہے، نامت نوم سے، آنکھیں سو چکی ہیں، نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک حی قیوم، لیکن تو ایسا مالک اور حی و قیوم ہے، لا تاخذک سنۃ ولا نوم، تجھے کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ غلقت المملوک ابوابا، بادشاہوں نے اس وقت اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ بھی جائیے کہیں پر کوئی سول کام کروانے کے لیے، اس وقت تو آفس ٹائم نہیں ہے نا، کبھی نہ کبھی تو دروازے بند ہوتے ہیں۔
غلقت المملوک ابوابہا واقامت علیہا حراسہا وحجابہا، اس پر انہوں نے پردے لگا دیے ہیں اور کچھ پہرے دار وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. وقد خلّ کل حبیب بحبیب، بادشاہ تو چھوڑ دے، پروردگار ہر دوست بھی اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے، اس وقت کوئی دوست بھی کسی دوست سے ملنا نہیں چاہے گا. آپ فرض کیجئے کہ رات کو 2 بجے کوئی آپ سے کہے کہ جناب، تو آپ اول تو کوئی فون نہیں اٹھا سکے گا، دوسرا یہ کہ نہ ملنا چاہے گا، کوئی ایمرجنسی اللہ نہ کرے الگ بات ہے. قد خلّ کل حبیب بحبیب، ہر دوست اپنے دوست سے تخلیے میں جا چکا ہے. فبابک مفتوح للسائلین، لیکن تیرا دروازہ وہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو، تیرا دروازہ مانگنے والے کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے. یہ امام سید الساجدین زین العابدین کی مناجات ہے. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ مناجات فرماتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام. فبابک مفتوح للسائل فانا ضیفک ببابک، تو ایک مہمان آیا ہے تیرے دروازے پر، خاطئ مسکین، خطا کار ہے، مسکین ہے، مذنب فقیر، گنہگار ہے، فقیر ہے. جئتک ارجو رحمتک یا رحیم ان تنظر الی بلطفک یا کریم، میں آیا ہوں تیری رحمت کی امید کے ساتھ کہ تو ایک نظر کرم مجھ پہ کرتے. یہ امام غزالی نے لکھی ہیں امام زین العابدین کی مناجات. امام غزالی کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں، انہوں نے لکھی ان مناجات کو. تو بس اسمعی کہتا ہے ایک شخص، میں سن رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، اور اس کے بعد اس جوان نے گڑ گڑا کر کعبے کا پردہ پکڑ کر یہ مناجات کی اور وہ گر گئے زمین پر، اور میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے ان کا چہرہ اپنی گود میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، زین العابدین سید الساجدین ہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف ومن یجود بالعاصین عن النعم، اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہو تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگیں گے. یہ ہے جواد. جیسے اللہ جواد ہے ویسے ہی ان کے بندہ جواد ہے. اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہو. شیخ بہائی نے ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ وہ ایسا تعویذ آویزہ کر دیا جائے امام رضا علیہ السلام کے حرم پر کہ کوئی گناہگار اندر نہ جا سکے، اور امام رضا علیہ السلام نے شیخ بھائی کے خواب میں آ کر کہا تھا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ میرے کسی چاہنے والے کو تم روکو گے میرے پاس آنے، تمہیں کب سے اتھارٹی ملی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کس پر سلام؟ وعلی باب اللہ المفتوح، اللہ کے ہر وقت کھلے ہوئے دروازے پر سلام. یہ پہلا فقرہ ہے. وکتاب اللہ المشروح، کیا کہوں، اللہ کی شرح کی ہوئی کتاب پر سلام، یعنی کیا کہوں، تشریح شدہ کتاب پر سلام، یہی کہہ سکتا ہوں. آپ کو لطف آئے گا، اللہ کی کتاب جب سمٹتی ہے تو نقطہ بنتا ہے، اور نقطہ علی ہے، پھیلتی ہے تو امام جواد بنتا ہے، دخل جواد سلام. یہ تو تشریح کے ساتھ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب پر سلام. ماہیت الماہیات، ہر ماہیت کی ماہیت پر سلام. اب ایک فلسفے کی بحث شروع ہو جائے گی یہاں پر. آپ کی ماہیت کا انسان ہونا، ہر ماہیت کی ماہیت یعنی ہر شے کے اصل وجود پر، جس وجہ سے ہر شے کا وجود ہے، اس پر سلام. مطلق المقیدات، مقید کو مطلق کرنے والے پر سلام، یعنی ہر قید کو آزاد کرنے والے پر سلام. ہر قسم کی قید، چاہے وہ زندان کی قید ہے، چاہے وہ نفس کی قید ہے، چاہے وہ دنیا کی قید ہے، ہر وہ جو کسی بھی قید میں مبتلا ہے اسے قید سے رہائی عطا کرنے والے پر سلام. سر سریات الوجود، ہر راز کے راز پر سلام. 14 جملے ہیں. دل للہ الممدود، اللہ کے پھیلے ہوئے سائے پر سلام. یہ امام تقی الجواد کو سلام کر رہے ہیں. دل للہ الممدود، اللہ کی رحمت کا جو سایہ پھیلا ہوا ہے وہ امام تقی الجواد علیہ السلام ہے. یا علی المنتبع فی مرآت العرفان، عرفان کے آئینوں میں چھلکنے والے پر سلام. المنقطع من نیلہ حبل الوجدان، یہ بڑا خوبصورت ہے، سادہ بھی ہے لیکن بڑا گہرا بھی ہے. امام تقی الجواد کو سلام کر رہے ہیں. کون؟ ابن عربی. کہتے ہیں جس تک پہنچتے پہنچتے عقل و ادراک کی رسیاں کٹ جائیں اس لاحت پر سلام. یعنی جہاں پر عقل و ادراک کی گنجائش نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں. غواص بحر القدم، اللہ قدیم ہے نا، کہتے ہیں قدم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے پر سلام، یعنی اس زمانے کے. اللہ اکبر. محیط الفضل والکرم، ہر فضیلت اور کرم کے احاطہ کرنے والے پر سلام. حامل سر رسول، رسول کے راز کے حامل پر سلام. نام بھی محمد تقی ہے امام کا. مہندس الارواح والعقول، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، آپ کو ہوتا ہے عربک میں نقشہ بنانے والا. ہر گھر میں ہو کوئی اور
प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहला मरहला होता है कि आप उसका नक्शा बनाएंगे. मुहंदिसिल अरवाह वल उकूल, रूहों और अक्लों के नक्शे बनाने वाले मसला. अब इसका लुत्फ लेने वाली बात है बस, बाकी क्या. अदीबुल मालिमतिल अस्माए व शुऊन, के अल्लाह की तमाम सिफात और अस्मा को पढ़ाने वाले पर सलाम. वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला, आदम को भी अस्मा पढ़ाए गए थे, उस पर सलाम. फ़हरुसुल काफ व नून, काफ और नून की फहरिस्त पर सलाम. काफ और नून कहते हैं कुन को, कुन से जो कुछ फहरिस्त में हो सकता है. फहरिस्त बनाई कि कुन से क्या कुछ हो सकता है, उस कुन की उस काफ और नून की फहरिस्त पर सलाम. गायतुल ज़ुहूर वल ईजाद, हर शय के ज़ुहूर और ईजाद में आने की इल्लत पर सलाम. ये 14 फिक्रे का है. मोहम्मद इब्न अली अल जवाद. यहाँ पर बात खत्म हुई और मैं एक सलाम हो गया अपने अरबी की जानिब से इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम को. हम सब आपकी नीयत से भी हमने पढ़ लिया, इमाम की इजारत ही है बहरहाल, यानी इमाम को सलाम किया जा रहा है. और एक मुख्तसर सी रिवायत सुनाऊं. शाह अब्दुल अजीम हसनी का नाम किसने नहीं सुना? ये इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के पास आते थे और इमाम के पास आकर, इमाम का बिल्कुल बचपन या नौजवानी का आलम था, उस वक्त आते थे. तो आके एक मरतबा शाह अब्दुल अजीम ने कहा कि मैंने आपके जद अमीरुल मोमिनीन को तो नहीं देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत मेरे दिल में है, तो हो सकता है उनका कोई कलाम आप मुझे सुनाएं. अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई ये कहे आपसे कि 8वीं पुष्ट पर आपके जो जद थे उनका कोई कलाम सुनाइए आप, तो आप ज़ाहिर सी बात है कि उस हैरत से देखेंगे कि भाई 8वीं पुष्ट पर जो मेरे जद थे उनका नाम मुझे नहीं मालूम, तो कलाम में क्या सुनाऊंगा. अभी मैं तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम से पूछ रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीम हसनी, कि आपके जो जद हैं अमीरुल मोमिनीन, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में, मैंने देखा नहीं उन्हें, तो उनका कोई कलाम आप सुनाइए. इमाम अलैहिस्सलाम ने कलाम सुनाया. वो जो कलाम सुनाया वो आपकी खिदमत में अर्ज करूं. एक तफसील है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं. लौ तकाशफ्तुम मा तदाफनतुम, ये हर वो कलाम है कि जिसमें बहरहाल एक काफिया और रदीफ है मौला अली का, जो इमाम तक़ी जवाद सुना रहे हैं. का मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अली ने फरमाया कि अगर तुम दूसरों के ऐब को जाहिर करोगे तो तुम्हारे ऐब भी छुप नहीं पाएंगे. क्या बलीग बात है. दूसरों के ऐब जाहिर करोगे सबके सामने तो तुम्हारे ऐब भी दफन नहीं हो पाएंगे. लौ तकाशफ्तुम मा तदाफनतुम, तुम्हारे ऐब दफन नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे ऐब भी कहीं ना कहीं खुलेंगे. ये सुना शाह अब्दुल अजीम हसनी ने. मौला जिदनी बयानन, एक और हदीस सुनाएंगे आपके जद की. ऐसे कहते रहे शाह अब्दुल अजीम हसनी, इमाम जवाद सुनाते गए. 14 हदीसें सुनाई. 14 मुझे सुनानी नहीं है, फकत उसमें मुंतखब सुनानी है. मौला थोड़ा सा और बढ़ाएंगे. इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं फकत तर्जुमा ही पढ़ लेता हूं कि अगर लोग ये समझते हैं कि माल से लोग उनकी इज्जत करेंगे तो गलत समझते हैं. इज्जत हासिल होती है हुस्न वज और हुस्न खुल्क से. कितने मालदार ऐसे हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं करता. तो अगर लोग ये समझ रहे हैं कि फकत माल की वजह से उनकी इज्जत हो जाएगी तो गलत समझ रहे हैं. हुस्न खुल्क की वजह से इज्जत होती है. कहा मौला कुछ और बयान फरमाइएगा. इमाम जवाद ने कहा कि मेरे जद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मन अतब अला ज़मान तालत मअतबता, जो जमाने को कसूरवार समझेगा और उस पर अपना इताब करेगा वो हमेशा इताब ही में रहेगा. शिकायत ना करे जमाने की, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. आप क्या कर सकते हैं. जो जमाने पर अपना कसूर ठहराएगा वो हमेशा इताब ही में रहेगा, कभी भी खुश नहीं होगा वो. का मौला थोड़ा सा और बयान फरमाइए. का मेरे जद अली ने बयान किया है कि मुजालसतुल अशरार तुरसु अज़्ज़न बिल अखियार, अगर शरीर लोगों की सोहबत में बैठोगे तो तुम्हारे लिए भी लोग सुए ज़न रखेंगे. इसमें से एक एक जुमला वो है कि जो जिंदगी गुजारने का उसूल है. अगर तुम शरीर लोग, चाहे तुम शरीर ना भी हो, लेकिन तुम अगर ऐसे लोगों की महफिल में बैठोगे तो लोग तुम्हारे लिए सुए ज़न रखेंगे. क्यों बैठते ऐसे लोग? ये खुद तरबियत औलाद का बहुत बड़ा इसमें दर्स है कि आप जिनके साथ बैठेंगे आपके बच्चे वही हरकतें करेंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी हरकतें करें तो अच्छे लोगों के साथ बैठें. यहां पर
بچوں کے لیے پروگرام ہو رہا تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا اس بار کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ جو صحبت کا اثر ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک مثال ہے کہ اگر تم خوشبو کی دکان پہ جاؤ، امیر المومنین کے کلام کا عجب اثر ہے اس میں، حالانکہ سادہ سا کلام ہے لیکن اس کی گہرائی کتنی ہے کہ اگر خوشبو کی دکان پہ جاؤ، وہاں سے کچھ نہ بھی خریدو، باہر نکلو گے جسم پہ خوشبو آ رہی ہوگی، اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے چاہے وہ اچھی عادت اپنا نہ بھی سکو، کچھ تو اس کی خوشبو آئے گی، کچھ تو اثر ہوگا. یہ امیر المومنین امیر بیان نے فرمایا. پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئلے کی دکان پہ جاؤ گے تو کوئلہ نہ بھی خریدو تو کہیں نہ کہیں تو کچھ سیاہ دھبا لگے گا. تو ایسوں کی محفل میں بیٹھو گے تو کہیں نہ کہیں تو سیاہ دھبا لگے گا. کیوں کرتے ایسے کا؟ تو نہ بیٹھیں ایسوں کے ساتھ. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حتیٰ یہ کہ مثلا ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا امام بارگاہ مجلس میں جو لوگ آ رہے ہیں اگر ہمارا بچہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو مطمئن ہے. نہیں آپ مطمئن نہ ہو جائیں. میں کسی بھی آنے والے کے لیے کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، مختلف نیتوں کے لوگ ہیں. ہر ایک آ جانے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کا بچہ یا ہمارے بچے سے دوست ہو جائے تو میں مطمئن ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ امام بارگاہ ہی کے بچے سے دوستی ہو رہی ہے. نہ وہ سے کیا کہہ رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی میں کیا ہوتا ہے، اس کی گیدرنگ میں کیا ہوتا ہے، اس کے موبائل میں کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. یو ڈونٹ نو. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ وہ ویکیوم ہی نہ ہونے دیں کہ بچے کو کسی اور کی ضرورت پڑے. ویکیوم کبھی بھی رہتا نہیں، ویکیوم فل ہوتا ہے. اگر آپ نے ویکیوم رہنے دیا ہے تو وہ فل کر لے گا گیجٹ سے، برتھ ڈے پارٹی سے، مختلف لوگوں کی گیدرنگ سے. پھر آپ کہیں گے بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. کیوں نہیں بیٹھے گا وہ؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا ویکیوم اس وجہ سے فل ہوا ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا. کمولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد العظیم حسنی. کن سے کہہ رہے ہیں؟ امام تقی سے. تھوڑا سا اور بیان کیجیے گا. آپ کے جج نے کیا فرمایا؟ قیمت کل امرئ ما یحسن. کیا فرمان ہے امیر المومنین کا. یعنی میں جی چاہتا ہے کہ کیا کہ ممبر سے اتر جائے انسان، ختم. اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں. ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی کوئی ویلیو ہے نا. وہ ویلیو کیا ہے؟ اس کے دو ترجمے پاسبل ہیں. دونوں ترجمے بہت ہی اعلیٰ معیار کے. ہر انسان کی ویلیو وہ ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. آپ کی اتنی ویلیو ہے. آپ کی زندگی کی ویلیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کتنی ویلیو ہے؟ آپ نے دیکھیں آپ نے پروفیشن سے کس پر کتنا احسان کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان میں کس پر کتنا احسان کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، مومنوں میں، انسانوں پہ کس پر کتنا احسان کرتے ہیں. جو جتنا احسان کرنا جانتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. دوسرا یہ میں جوانوں سے اب کہہ رہا ہوں، دوسرا ترجمہ دیکھیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، بیسٹ بننے کی کوشش کریں. مولا نے فرمایا ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا وہ کام اپنا اچھا کرنا جانتا ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ ہے. چاہے کوئی موچی ہے لیکن اچھا کام جانتا ہے اپنا، اس کی قیمت ہے. چاہے کوئی ٹیلر ہے، چاہے کوئی شیف ہے، جتنا جو کام وہ اچھا کر سکتا ہے اتنی اس کی قیمت ہے، یعنی اتنی اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی جس فیلڈ میں بھی سب سے اچھا بننے کی کوشش کریں. مولا ایک اور حدیث بیان فرما دیجیے گا آپ کے جد کی. فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ. یاد رکھو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ امام تقی الجواد کہہ رہے ہیں شاہ عبد العظیم حسنی سے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی جیسا کیسے لے کے آؤ گے. جب روایت آ رہی ہے ذہن میں، اور بس یہ آپ میرے خیال میں آپ کے مزاج پر بھی ہے اور بات میں مسائل پہ لے جاؤں گا. اس لیے دیکھو مولا علی علیہ السلام ہے نا، ان کو نہ ملاؤ پھر کسی سے. جب آپ ان کو وہاں سے ملاتے ہیں تو پھر تکلیف کی بات ہوتی ہے. کسی نے کل ایک علماء ہی کے گروپ میں گفتگو ہو رہی تھی ہمارے، تو ایک اچھا سا بڑا تاریخی سمجھے انالیسس. آپ کسی سے کہیے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے مقابل پہ جو بھی ہے ان کا بھی احترام رکھو، علی کا بھی احترام رکھو. تو کہتے ہیں خطا اجتہادی تھی، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا جنگل میں صفین میں، تب بھی دونوں کا احترام ہے. یہی دلیل ہے نا، دونوں کا احترام ہے چاہے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا. یعنی احترام میں قتل کیا.
نتیجہ دینے لگا ہوں. اگر وہ احترام میں قتل بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ احترام میں قتل کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ احترام میں قتل ہو جائے تو دونوں کا احترام ہے، تو پھر ہم لعنت بھیجیں تب بھی احترام باقی رہتا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم تو احترام میں لعنت بھیج رہے ہیں، کوئی احترام میں قتل کر سکتا ہے، احترام میں لعنت نہیں بھیج سکتے کیا؟ اب روایت سن لیجیے گا، کیا ہی کہنا. ایک شخص تھا نماز فجر پر سو رہا تھا مسجد نبوی میں، نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا. رسول اللہ نے کسی کو بھیجا کہ اسے جا کے اٹھا دو، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. مولا علی ساتھ میں تشریف فرما تھے. کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو کام ہوتا ہے سب سے پہلے علی سے کہتے ہیں، تو علی کو کیوں نہیں بھیجا، کسی اور کو کیوں بھیجا اسے اٹھانے کے لیے؟ کہ اس لیے کہ کسی اور کے کہنے پہ نہیں اٹھ، کسی اور کو رد کرے گا تو گناہ ہوگا، علی کو رد کر دے گا تو کفر ہو جائے گا. مل کے اللہ بات آج کے حد تک اختتام کو پہنچ گئی. امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں کچھ عرض ارادت اور عرض عقیدت ہو گیا. یہ سلسلے کی آخری گفتگو تھی. میں نے عرض کیا کہ چونکہ بہرحال حج کی ایک سعادت ہے جو حاصل ہو رہی ہے، اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، اور جو ایم او وی کے اراکین ہیں ان کا واقعی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بہرحال انہوں نے مجھے کسی بھی طریقے سے روک ہی لیا کہ میں آپ ہی کی خدمت میں رہوں اور سلسلہ یہ جاری رہے. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو بھی، اور بھی بہت سارے احباب ہیں جو ان کے ساتھ شریک تھے. اور اب جو گفتگو ہوگی وہ شب عید غدیر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. البتہ یہ کہ کچھ انفرادی مجالس ہیں کہ جس میں مومنین سے گھروں میں ملاقات ہوگی، لیکن اجتماعی ایک امام بارگاہ کے پروگرام ہے شب عید غدیر پر انشاءاللہ ریون ہال میں، جو امام بارگاہ شروع ہوا چاہتا ہے. انوگریشن بھی ہے وہاں پر. ریون ہال وے ہی اسٹریٹ کا نام بھی ہے اور ریون ہال سبب کا نام بھی ہے. تو 29 ریون ہال وے، ریون ہال، وہاں پر انشاءاللہ آپ سے شب عید غدیر آئی تھنک 25 جون ہوگی، ٹیوزڈے کو، وہاں سے آپ ملاقات ہوگی. اور عید غدیر کا جشن اگر مجھے سعادت رہی تو میں آپ کی خدمت میں وہاں پر پڑھوں گا. آپ ہمیں بھی اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس بندہ فقیر کو، اور جہاں جہاں جو جو مولا کی خدمت انجام دینے والے ہیں ان تمام کو دام درہم قدم سخن، جنہوں نے ان مجالس کے اہتمام کے لیے بھی کوشش کی. اصل بات ہوتی ہے وقت دینا. وقت دینے کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہے کہ ہمارے 4 سے 5 دوست احباب آئیں اور وقت دیں، ان کے ساتھ اور بھی احباب شریک رہے. یہ جو لائیو جا رہا ہے سلسلہ یہاں پر، بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی ایک ڈیوٹی دی، اور آپ حضرات بالکل آؤٹ آف دا شیڈیول یہ مجالس ہیں، لیکن اتنا بڑا ہال تقریباً سارا ہی بھرا ہوا ہے. مومنین سے تو آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آتے رہے تو ہمت ملتی رہی کہ ہم اس پروگرام کو، سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں اور سلسلہ چلتا رہے. اللہ اکبر. عرض خدمت ہے کہ امام تقی الجواد، میں شب جمعہ کی مناسبت سے چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. امام تقی الجواد علیہ السلام جوان ترین امام ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، اور فقط ایک بات یہ کہ مدینہ سے باہر جتنے امام شہید ہوئے ان کے پاس ان کا بیٹا وہاں پر نہیں تھا. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اب عبداللہ الحسین وہاں موجود تھے مدینہ میں. امام حسین کا معاملہ تو سب سے جدا مسائل. امام زین العابدین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی جنرل بقیع میں دفن کیا گیا امام زین العابدین کو، تو امام باقر نے خود دفن کیا. امام باقر وہاں پر تھے. امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام جعفر صادق اسلام وہاں تھے. امام جعفر صادق اسلام کی شہادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم اسلام میں تھے. امام موسیٰ کاظم کی جب شہادت ہوئی بغداد میں، امام کے جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑ دیا گیا تھا. 4 مزدوروں نے وہ لاشا اٹھایا. امام رضا معجزے سے تشریف لائیں اس لیے کہ امام کا جنازہ فقط امام ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام اس وقت موجود نہیں تھے سامنے. امام رضا کی شہادت ہوئی خراسان میں، امام تقی الجواد وہاں پر نہیں تھے. امام تقی الجواد کی شہادت ہوئی، بس اتنا رہنے دیجیے گا. امام تقی الجواد کی شہادت ہوئی تو امام علی نقی بظاہر وہاں نہیں تھے.
امام نقی کی شہادت کے وقت امام حسن عسکری وہیں پر تھے سامرہ میں، لیکن امام تقی الجواد کی شہادت پر جو بغداد میں ہوئی ہے، امام نقی علیہ السلام مدینہ میں تھے۔ اور ابھی کہتا ہے کہ میں، امام نقی علیہ السلام کا سن کتنا ہے؟ 6 سال کا، 6 سال میں یتیم ہوئے امام علی نقی علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 6 سال کا ایک بچہ اس کی محفل ہے لیکن امام ہے۔ تو کہتے ہیں امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ ابھی ابھی میرے بابا کی شہادت بغداد میں ہوئی ہے، میرے بابا کو زہر دیا گیا۔ چاہے امام موسی کاظم ہو یا امام رضا ہو یا امام تقی الجواد ہو، ان میں سے ہر ایک کے فرزند معجزے سے پہنچے، اپنے بابا کی خدمت میں غسل و کفن دیا، جنازے کو پڑھا، بہرحال تدفین ہوئی، مگر ایک بیٹا ایسا ہے جو جنازے پر تھا اور چھوڑ کے جا رہا۔ صلی اللہ علیہ یا زین العابدین یا سید الساجدین، اے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار آپ پر سلام، اے عبادت کرنے والوں کی زینت آپ پر سلام۔ اور امام سجاد علیہ السلام کا وجود ناظرین کانپ رہا تھا، یعنی اس میں ایک لرزہ طاری تھا۔ مالی اراک تجود بنفسک، بی بی زینب نے فرمایا، مقتل کا جملہ ہے یہ کہ اے بیٹا سجاد، میں کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں آپ کی، کہ گویا آپ اپنے نفس کو قربان کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یعنی آپ کی جان نکل جائے گی۔ کہا پھپھی اماں، من الانصاف، کیا یہی انصاف ہے کہ انہوں نے اپنے جنازے تو دفنا دیے، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ یہ کہہ کر سید الساجدین چلے تھے وہاں سے۔ امام تقی الجواد، میں آپ نے گریہ کر لیا، سبحان اللہ، شب جمعہ ہے، دل کربلا سے جڑ گیا۔ امام تقی الجواد کو جو زہر دیا گیا تھا، تو ہمیشہ زہر میں پیاس کی شدت بہت لگتی ہے۔ امام پانی طلب کرتے رہے تھے اور امام کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ جانتے ہیں کہ ام فضل جو امام کی بیوی ہے اور مامون کی بیٹی ہے، اسی نے زہر دیا تھا۔ 2 ائمہ ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی بیویوں نے زہر دیا، ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، ایک امام تقی الجواد علیہ السلام ہے، اور ایک کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرتے رہے، ایک پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے۔ جب امام جواد کی آواز بلند ہوئی، مجھے معاف فرمائیے گا، یہ مصائب مخصوص ہے امام تقی الجواد سے، کہ جیسے امام کی آواز بلند ہوئی اور اسے یہ خطرہ ہوا کہ امام کی آواز کوئی اور نہ سن لے، تو اس نے کچھ مغنیہ عورتوں کو بلا لیا، جو امام تقی کے حجرے کے باہر تالیاں پیٹتی رہیں اور گانے گاتی رہیں، اور فرزند زہرا اندر جان دے رہا تھا، گویا امام کا حجرہ ایک چھوٹی کربلا بن چکا تھا۔ تو یقیناً کہا ہوگا کہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابا عبداللہ حسین المظلوم۔ امام کی شہادت ہوئی اور امام علی النقی علیہ السلام پھر معجزے سے تشریف لائے، 6 برس کے سن میں یتیم ہو گئے۔ عزیزوں، مصائب ہو گئے، مصائب اپنے اختتام تک پہنچ گئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے امام تقی الجواد، ہمیشہ امام حسین سے مصائب جوڑے جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آج امام حسن سے جوڑ دیں ہم مصائب کو۔ اے امام تقی الجواد علیہ السلام، آپ کی بیوی نے آپ کو زہر تو دیا ہے، لیکن بالآخر آپ کے دادا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت ملی۔ سلام ان سماعتوں پر کہ جو سمجھ پا رہے ہیں کہ اہل بیت کے کن مصائب کا ذکر کر، حسن مسموم پر سلام ہو۔ جب ان کا جنازہ چلا تو نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت، حسن کے جنازے پر اتنے تیر مارے گئے، کفن لہو لہان ہو چکا۔ لیکن آخر میں ایک جملہ میں امام حسن سے بھی عرض کروں گا، اے مولا، آپ اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہو سکے، لیکن بالآخر جنت البقیع میں تو دفن ہو گئے۔ سلام الحسین، جس کا لاشا 3 دن تک رکھا، 3 دن تک حسین کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ سکینہ جب شام غریبہ پہنچی تھی تو کہتی تھی، میں یہاں مسافروں سے پوچھوں گی، ارے کوئی میرے بابا کا دفن کرنے والا ہو۔ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے لاشے پر حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، شب جمعہ ہے، امام کے مصائب کا ذکر ہوئے، فرش ادا پر موجود ہیں اتنے مومنین، انشاءاللہ کسی ایک کا بھی دل جڑا ہوا تو مجھے یقین ہے کہ سب کا دل کربلا کی طرف جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔
ہر عزادار کی جو اپنی ایک نیت خالص ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے خاص رحمتیں برکتیں آتی ہیں. اس مقام پر سبحان اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يوم جئنا عند الله اشفع. سبحان اللہ. کربلا بھی جوڑے اپنے آپ کو، کاظمین بھی. یوم جئنا عند الله اشفع لنا عند اللہ. متوجہ زیارت وارث انشاءاللہ. کوئی ہے پڑھنے کے لیے آمادہ تو نہ تشریف لے جائے گا. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکم یا طٰہٰ و یاسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء السلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن اللهم من قتلتك ولعن اللهم من ظلمتك ولعن اللهم من سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام مطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا موشد الله وملائكته وأنبياءه ورسله، أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہم من قتلتک ولعن اللہم من ظلمتک ولعن اللہم من سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت شہداء کربلا علیہ السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین،
السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی ولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ وبی انتم وام طیبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم ففوز معکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت حضرت عباس سلمدار علیہ السلام. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ایمانا واقومهم بدین اللہ واحودهم علی الاسلام. اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ ولأخیک فنعم الاخ المواسی. ولعن اللهم من قتلتك ولعن اللهم من ظلمتك ولعن اللهم من استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخو الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيها زاهد فيه من غير الثواب من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقق الله بدرجك آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا مولا یا صاحب الامر والعصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قامع الكفر والطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وزحورک وجعلنا اللہ من انصارک واعوانک وشیتک ومحبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات. صلی علی محمد وعلی